اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. آٹھواں سپارہ سورت الاعراف، اس دی آیت نمبر 79 80 تو اگے نواں مضمون ہے، نویں قوم اور نویں انہاں دے نبی. پیچھے ذکر ہو رہا سی حضرت صالح علیہ السلام دا. تو صالح علیہ السلام نو قوم نے آکھیا کہ معجزہ وکھا. آپ نے معجزہ وکھایا، پہاڑ دے وچوں اونٹنی نکل آئی، اور اس اونٹنی دی نسبت ہو گئی حضرت صالح علیہ السلام دے نال. ناقۃ اللہ، اللہ دی اونٹنی، اللہ دی اونٹنی. بھی او اللہ دی اونٹنی تے جڑیاں باقی اونٹنیاں سن او اللہ دیاں نہیں سن. تو یاد رکھو، باقی اونٹنیاں اللہ دی مخلوق، اللہ دی مخلوق، اونٹ اونٹنیاں جانور یہ ذات دی مخلوق ہے، انہیں تخلیق کیتیاں نے، انہیں پیدا کیتیاں نے. لیکن انہاں دوسریاں اونٹنیاں نو کسے بزرگ دے نال تعلق نہیں سی، واسطہ نہیں سی، لگاؤ نہیں سی. اس واسطے او عام، اور اے اونٹنی جس دا تعلق اللہ دے نبی نال ہو گیا، اللہ دے نبی دی زبان چوں نکلیا کہ پہاڑی اونٹنی نکل آوے تو پہاڑی اونٹنی نکل آئی، اور بغیر ماں باپ دی، اور او بھی پیٹ والی. جدو پہاڑ چوں باہر نکلی تے فوراً اس نے بچے نو جنم دے دیتا. پھر اس قوم نے اتنا ظلم کیتا کہ اس اونٹنی نو شہید کر دیتا. پھر فاخذتہم الرجفہ، اللہ دی ذات نے اس قوم نو زلزلیاں نال پکڑیا. قرب قیامت ایس قوم واسطے بھی قرآن پاک نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا. قرب قیامت زمین تے زلزلے آ جانے نے، زمین نے اپنا ثقل، اپنا بوجھ ہلکا کر دینا ہے، باہر کڈ مارنی ہے ہر شے. پھر انسان آکھے گا یہ کی ہو گیا؟ تو اللہ دا وعدہ سچا. فتولی عنہم، جدو زلزلہ آ گیا، دیواراں اتے ڈگ پئیاں، انہاں دے کوٹھیاں، بنگلے، مکان، ملیا میٹ آندے ہو کے پے ہوئے نے، مودے ہو کے پے ہوئے نے انہاں ملبیاں دے ہیٹھ. پھر حضرت صالح علیہ السلام فتولی عنہم، تولا لوٹ کے آنا، پھرنا. جدو آپ پھر کے
لوٹ کے واپس اپنی قوم دے کول آئے، انہم انہاں دے پاس، انہاں دے کول، وقال یا قوم، اور آکھیا اے قوم، لقد ابلغتکم، لقد ابلغتکم، ضرور تحقیق، ابلغ تو کم، میں تبلیغ کر دیتی ہے تہانوں، تبلیغ چو میں پہنچا دیتا ہے حکم تہانوں، رسالات ربی، جیڑا میرے رب نے مینوں بھیجیا سی، ارسال چو رسالت، رسالت چو رسول بھیجیا ہویا، جدو رسالت ربی آئے گا اندے چوی رسالہ بھیجیا ہویا، جڑا کسے دے کولو پیغام کسے دے کول آوے، رسالہ اللہ دی ذات دا جڑا پیغام سی، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب دا پیغام تہانوں پہنچا دیتا ہے، تے نبی کی پیغام پہنچا دینے، وقولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اوے لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ساڈے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بھی جدو آرڈر ہویا نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے نیڑے رہن والیاں نو ڈراؤ نا، تو آپ نے سب تو پہلا کم کی کیتا کہ بت جبل ابو قبیس تے رکھے ہوئے سن، یہ کافر لوگ جا کے پہاڑی تے انہاں بتاں دی پوجا پاٹ کردے سن، سجدہ ریزی کرنی، انہاں نو معبود سمجھنا، معبود سمجھ کے کسے دے اگے جھکنا، شرک۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا میں ہر گناہ معاف کر دیاں گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ انہیں معاف نہیں ہونا، شرک دی معافی کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات دے برابر کسے نو عبادت دے لائق سمجھنا، ان دی سجدہ ریزی کرنا، ان دے اگے گریہ زاری، آہو زاری۔ کچھ لوگ کہندے نے کہ تسی جا کے درباراں تے شرک کر دے جے، یہ بھی مسئلہ سن لو، مزاراں تے جاندے جے، بابا فرید جاندے جے، سلطان باؤ جاندے جے، تسی جا کے انہاں کولو اپنی آساں تے امیداں منتا من دے جے، لیکن یاد رکھو اسی مزاراں تے ضرور جانے ہاں، اسی درباراں تے ضرور جانے ہاں، اسی درباراں والیاں نو معبود سمجھ کے نہیں جاندے، اسی کسے ولی نو عبادت دے لائق نہیں سمجھ دے، بلکہ اللہ دے برگزیدہ بندے سمجھ کے جانے ہیں، برگزیدہ بندے، اور انہاں دیاں قبراں، انہاں دے مزار من شعائر اللہ، اللہ دے نشانہ ہی چو نشان نے۔ ان دی بہترین مثال کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ دے نشانہ ہی چوں نشان، تے کیوں کی وجہ کی ہے کیوں نشانیاں بن گئیاں، وہ پہاڑیاں نشانیاں بن گئیاں، وجہ کی سی کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اللہ دی بندی، ان دے قدم لگے تے نشانیاں، توجہ کریا جی، جتھے اللہ دی بندی دے پیر لگ جاون، اللہ دی بندی دے پیر لگ جاون، او اللہ دیا نشانیاں، تے جتھے اللہ دا بندہ آپ بیٹھا ہوئے، آپ لیٹیا ہوئے، آپ قیام کر رہا ہوئے، کیا وہ اللہ دے نشانہ ہی چو نشان نہیں؟ وَمَن يُعَظِّمْ
شعائر اللہ، قرآن فرماندا ہے جس نے اللہ دے نشانیاں دی تعظیم کی تھی، عبادت نہیں، ریاضت نہیں، تعظیم دا لفظ آیا ہے۔ اللہ دے ولیاں دی تعظیم، قبراں دی تعظیم، قبراں نو عبادت گاہ ہرگز نہیں۔ اوہ ساڈا تے اتوں تک کھلا ہے اسلام کہ تیرے سجدہ کرن دے سامنے قبر آ جاوے تے تیری نماز نہیں ہونی۔ اگے اگے قبر آ گئی ہے تے نماز نہیں ہوئے گی، تے جے قبر اگے آ جاوے نماز نہیں ہوندی تے اساں قبراں والےاں نو سجدہ کیویں کرنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ اسی قبراں تے جا کے سجدے کریے۔ اسی قبراں نو سجدے نہیں کردے، اسی قبراں والیاں دا احترام کرنے ہیں، ادب کرنے ہیں۔ ہاں جہالت دی بعض وجہ ہوندیاں نے کہ لوگ چمن لگ پیندے نے، بوسا دین لگ پیندے نے قبراں نو، تو یاد رکھو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے بوسا دیون تو بھی روکیا ہے۔ جتھے لوگ ویکھدے پئے ہون اوتھے بوسا بھی نہ دیو، متا کسے دے ذہن جاندا ہوئے کہ او ویکھو سجدہ کر گیا، حالانکہ وہ سجدہ نہیں کرتا پیا، وہ ادب نال چومدا پیا ہے۔ تے جڑا اتوں ویکھن والا اون دے ذہن وچ تصور تک بھی نہ جاوے کہ او ویکھو او سجدہ کر گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جدو بندے ہون ادو چومیا بھی نہ کرو، جدو ہکلے ہو تے رج رج کے چوم لیا کرو، چومن وچ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہکلے ہو تے چوم لیا کرو تاکہ تانوں کسے ویکھن والے نو شک تک بھی نہ جاوے کہ او ویکھو سجدہ کر گیا۔ اللہ دے نبی اللہ دا پیغام لے کے اپنی قوماں دے کول آئے۔ ساڈے نبی تو بعد نبوت دا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ان 1400 سال ہو گئے تقریباً، اس 1400 سال دے وچ کوئی نبی نہیں، کیونکہ میرے آقا نبیاں دے اختتام کرن والے خاتم، آخری نبی، آخر الزمان نبی، اس تو بعد کوئی نبی نہیں۔ ان جڑا نبیاں نے کام کیتا سی اللہ دی توحید دا پرچار عوام نو کرنا، میرے آقا نے فرمایا او میری امت دے با عمل علماء کرن، با عمل علماء، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جیڑے کم میرے بنی اسرائیل دے نبیاں نے کیتے او میری امت دے با عمل علماء کرن گے۔ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، عالم لوگ، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیاں دے وارث، علماء نبیاں دے وارث۔ یہ تو ایک مثال ساڈے استاد دیندے سن کہ ایک حرف قرآن دا زبانی یاد کیتا ہے، ایک پاسے ان دی تفسیر پڑھ لی ہے، اور قرآن دا حافظ، انج سمجھ لو قرآن پاک دا حافظ ہوئے تے 7 پیڑیاں بخشیاں جاندیاں نے۔ جس گھر وچ قرآن پاک دا حافظ ہو گیا ہے نا، کنیاں 7 پشتاں بخشیاں جاندیاں نے۔ تے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماندے نے ایک حرف یاد کرن نالو، زبانی یاد کرن نالو اس دی تفسیر یاد کرنا 70 درجے زیادہ بہتر ہے۔ وہ ایک یاد کرو تے 7 پیڑیاں بخشیاں جاندیاں نے، تے تفسیر پڑھو تے 70 درجے بہتر ہے۔ اس دا کی مقام ہوئے گا؟ ایک طالب علم، دوسری مثال، ایک طالب علم، میرے آقا نے فرمایا جدو اپنے گھر وچوں نکلدا ہے نا
کہ میں دین دی تعلیم حاصل کرن واسطے چلیا ہاں، تو لجپال نے فرمایا کہ فرشتے اندے پیراں تھلے اپنے نورانی پر بچھاندے نے، نورانی پر بچھاندے نے فرشتے. طالب علم ہے، اجے الف بے بھی نہیں پڑھی، اجے گھروں نکلیا ہے، درس سے چپڑیا نہیں، درس سے پہنچیا نہیں، تعلیم حاصل کیتی نہیں، تے فرشتے پیراں تھلے پر بچھا دے نے، تے جنہیں دین نو مکمل پڑھ لیا ہے، جنہیں دین نو مکمل پڑھ لیا ہے. حافظ قرآن، حافظ قرآن نے کیا کہ اسی ہر حرف دے موڈے چ جھگیاں پا کے بیٹھے ہوئے ہاں. عالم دین بولیا کہ انہاں جھگیاں نو آباد کرن والے اسی ہیں، آباد کرن والے اسی لوگ ہاں. حافظ نو کوئی پتہ نہیں، حافظ نو کوئی پتہ نہیں کہ حرف کی کہہ رہا ہے، لفظ کی کہہ رہا ہے، ترجمہ کی کہہ رہا ہے، اس دا ٹرانسلیشن کی ہے. انہیں روانی دے نال اس نو پڑھی جانا ہے، بس اللہ دا کلام ہے، پڑھ لیا ہے، تلاوت کر رہا ہے اور فرشتے سن دے نے. تلاوت قرآن مجید فرشتے سن دے نے قطاراں بنا کے. لیکن ایک عالم دین نے کی کہندے نے ایک ایک حرف دا نچوڑ کٹنا ہے کہ یہ حرف گرامر دے لحاظ نال کیے، صرفی اعتبار دے نال کیے، نحوی اعتبار دے نال کیے. صرف اور نحو، صرفیاں را مغز باشد چو سگاں، نحویاں را مغز باشد چو شہا. ایک گرامر دا کلیہ ہے کہ صرفی جڑے نے وہ اس طرح ہوندے نے جویں صرفیاں را مغز، جڑے صرفی لوگ نے انہاں دا دماغ انج ہوندا ہے جویں آوازاں دور دور تک آندیاں نے. اور نحوی انج سوچ دے نے کہ جس طرح ایک شہنشاہ تخت تے بیٹھ کے سوچ دے. ہن صرف بھی ضروری ہے، نحو بھی ضروری. گردانہ جتنیاں بھی ہیں وہ صرف وچ آندیاں نے. صرف ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا، یعنی ہر فعل دی، ہر ورب دی. اس طرح گردان 14 سیگے، پھر انہیں 14 سیگے تو صرف صغیر بنانا، ان دے 54 سیگے، ایک لفظ دے 54 لفظ بنانے. نحوی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بے تو شروع ہوندی پئی ہے، بے دے تھلے زیر ہے، اگو بسم اللہ، میم دے تھلے زیر آئی تے کیوں آئی؟ بسم اللہ ہے، اللہ دے ہے دے تھلے زیر آئی تے کیوں آئی؟ کڈو اینو، ایندا نچوڑ کڈو. الرحمن ہے، الرحمن دے نون دے تھلے زیر آئی تے کیوں؟ الرحیم ہے، رحیم دے میم دے تھلے زیر آئی تے کیوں؟ دسو. یہ صفتہ اول ثانی ایک ہی، مضاف الیہ مضاف دیاں، مضاف الیہ مضاف الیہ کی بن گیا؟ موصوف الیہ موصوف دی موصوف مل کے مجرور، مجرور کندا بے جار دا، جار کنے نے 17 باو تاو کف لام واو منذ مسکلا ربا شامن ادا تایلا نالا. جتے 17 حرفاں تو جڑا لفظ شروع ہوئے گا اگے سارے نو زیر لبدی جائے گی. ناسبہ 4 ان ولن وکئی ویزن، جڑا انہاں تو شروع ہوئے گا انہاں دے اگے زبرائیاں آندیاں جاون گیا. یہ نحو دا علم ہے، نحو دا علم. عام بندے نے ان کی پتہ کہ نحو کتے تے صرف کیڑی ہے، عام بندے نو کی پتہ کہ جار کی ہے، مجرور کی ہے. عام بندے نو کی پتہ حروف جارہ کی نے، حروف ناسبہ کی نے. عام بندے نو کوئی پتہ نہیں. اللہ دی ذات دا پیغام. ہن علماء دی ڈیوٹی، علماء دی ڈیوٹی، جن نے پیغام پہنچا دیتا فرض ادا کر دیتا، اور جس نے لوگ کولا رکھ لیا، جن نے چھپا لیا. اسی پیچھے دوسرے سپارے پڑھ کے آئے کہ جس نے چھپا لیا ایک مسئلہ بھی نہ دسیا پیٹ دی خاطر، ایندے خلاف گل گئی، ایندے گئی اے بڑے بندے نے مینوں گڈ دین گے، اور 4 دنوں دی روزی ہے چلی ہوئی ہے، واہ واہ جویں چلدا ہے کم چلائی رکھو، دین نہ دسو. ماڑی گل ہے، غلط گل ہے. اللہ پاک نے کی فرمایا
میری بیان کردہ کسی آیت نو اگر کوئی لکا لیندا ہے اس دے اتے اللہ دی بھی لعنت ہے، لعنت کرن والیاں دی بھی۔ وَيَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ، جڑا ایک لفظ بھی لکان ہے تے جڑا پورا مسئلہ لکا لوے، قیامت والے دن یہودیاں دی قطار وچ کھلوتا ہوئے گا، او جن نے ہاتھ رکھ لیا سی اس طرح، اتو بھی پڑھے تھلو بھی پڑھے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس طرح ہاتھ ماریا، انہیں کہا جی تو پڑھنا ہے اتھو پڑھ مار کے سنا، اور یہ سارے بیان کے پیچھے کر دیتی ہیں۔ علماء وارث نے انبیاء دے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی تے علماء دے پیران دی خاک، علماء جڑے خاص اللہ دے برگزیدہ نے، اسی انہاں دے جوڑے سیدھے کرن والے، اسی تے ہجے طالب علم کہ پتہ نہیں ساڈا صحیح کام چل رہا ہے کہ نہیں چلتا، اللہ قبول فرمائے، جو کچھ ہے اللہ قبول فرمائے، جتنا ہے سالن دے وچ نمک، اللہ ساڈا اس نمک نو ہی قبول فرمائے۔ عالم، میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے عالم دے نال مصافحہ کیتا اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال مصافحہ کیتا، جس نے نبی نال مصافحہ کیتا اس نے جبریل نال مصافحہ کیتا، جس نے جبریل نال مصافحہ کیتا اس نے اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال مصافحہ کیتا۔ عالم دی اتنی شان، عالم نہیں ہوئے گا تے ولی نہیں ہو سکتا، اے ذہن وچ رکھ لو، عالم نہیں ہوئے گا تے ولی، علم و باج جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو، علم تو بغیر پاویں سید بھی آ جاوے تے آکھے میں وراستی و سیدہ، رد فہو رد، رد کر دیو۔ سوال بندا ہے فتوے دا، ایک سائیڈ تے سید ہے ان پڑھ، ایک سائیڈ تے عالم ہے، عالم ہے وہ کسی بھی قوم دا ہوئے، با عمل ہے، ہن اس سید دی شان زیادہ ہے یا عالم دی شان زیادہ ہے؟ کیوں بھائی؟ جی سید ذات ہے، جی سید ذات ہے، شریعت کی کہندی ہے؟ شریعت دا فیصلہ سنو، ایک پاسے سید ذات ہے، خالص ہے لیکن ہے ان پڑھ، نہیں پڑھیا، نہیں علم حاصل کر سکیا، اور ایک پاسے عالم دین ہے، کسی وڈی قوم نال بھی ہوندہ تعلق نہیں ہے لیکن ہے عالم دین، ہن اس سید دی شان زیادہ یا اس عالم دین دی شان زیادہ؟ شریعت کی فیصلہ کر دی ہے، شریعت فرماندی ہے کہ اے عالم دین دی شان اس سید نالو بہت ہی جن نے قرآن دا علم حاصل کیتا ہے، جن نے دین دا علم حاصل کیتا ہے۔ اے فتوہ ہے، اے فتوہ ہے، سید ذات دا احترام اپنی جگہ تے، اپنی جگہ تے، لیکن اللہ دے ہاں شان اس عالم دی زیادہ ہے۔ اگے چلو، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، وَنَصَحْتُ، نصیحت چو نون تو شروع ہوندہ پہ ہے، نصحتو، اوے ایسا نصیحت نہیں سی کیتی لاکم واسطے تمہارے، اوے تو انو آکھیا نہیں سی، او دسیا نہیں سی، زلزلے آ جانے جے بیانے ہی۔ پچھلی آیتاں دے اندر حضرت حود علیہ السلام دا ذکر سی نا، انہاں یہ ہوئی الفاظ بولے سن وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اوے تو انو نصیحت نہیں سی کیتی، ہونا ہواواں دے مزے چکھو، ہوا نے بندے نو چکنا، چک کے فضا وچ اوپر لے جانا، 100 فٹ تک 200 فٹ تک تے اتو چلا کے تھلے مارنا، جدو منہ دے بل مودہ ہو کے زمین تے ڈگنا، چل ختم۔ اے عذاب آیا اس قوم تے، اس قوم نو زلزلیاں نے گھیر لیا، انہاں نو مکاناں تے ناز سی، اللہ نے مکان ملیا میٹ کر دیتے، کوٹھیاں تے بنگلیاں تے ناز سی کہ سارا کچھ ہی ہوئی ہے، اور کچھ بھی نہیں جے۔ جنہیں یہ سمجھ لیا کہ سارا کچھ ہی ہوئے، قرآن کہتا ہے کلو من علیہ فان، اوے ہر شے فنا ہو جاون والی، ہر شے فنا ہو جانے، زلزلہ آوے، مکان ڈگیا پیا ہوئے تو پھر کیڑے پاسے جاویں گا؟ اور جندے تے فخر کرتا پیا ہے، جندے تے ناز پیا کرنا ہے، اے فخر تے ناز کرنے والیاں چیزاں نہیں،
فخر کر تے اپنے چنگی عملاں تے کر، اپنی چنگی کمائی تے کر جیڑی دنیا دے اندر رہ کے کر لئیے، جیڑی غربا دی مدد کر لئیے، یتیماں دے سراں تے ہاتھ رکھے آئی، بیواں دی مدد کیتی آئی، شفقت، پیار، محبت، اخلاق ایہی چیز نال جانی ہے۔ کوٹھیاں بھی ایتھے ہی پئیاں رہنیاں نے، زمیناں ایتھے پئیاں رہ جانیاں نے، بنگلے مکان ہر شے ایتھے ہی پئی رہ جانی ہے، اوے نال ککھ بھی نہیں جانا جے، قسم ہے وعدہ لا شریک دی، نال ایک لوہے دا چھلا بھی نہیں جانا جے۔ دنیا دی بادشاہی کرن والے خالی ہاتھ گئے۔ سکندر نے کی کیا سی؟ میرے کفن چوں دوویں ہاتھ باہر کڈ دیا جے، میرا جنازہ پوری دنیا پھرا کے پھر مینوں دفن کریا جے، تاکہ دنیا والیاں نو پتہ لگ جاؤ، آ ویکھو روئے زمین دا بادشاہ، ایک ملک دا نہیں، دو دا نہیں، چون دا نہیں، پوری زمین دا بادشاہ، روئے زمین دا بادشاہ تے خالی ہاتھ جاندا پیا جے۔ ایک مثال قائم کرنی سی، دنیا دے اندر رہ کے جتنا مرضی کما لو، جتنی کمائی کر لو، کل من علیہ فان، فنا ہونی ہے، بقا اوہی ہوے گی جیڑی اللہ نو قرض حسنا دے لے، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جیڑا اللہ دی ذات نو قرضہ دے لے، او قرضہ تیرا قبر وچ بھی کم آئے گا، تیرا حشر وچ بھی کم آئے گا۔ تے جے سپ بن کے اوپر بیٹھا رہیا، اور جس طرح ایک کنجوس مردہ پیا سی، بخیل مرے پیا، لوگاں کہنے ساری زندگی کنجوسی کردا رہیا ہے، او ہن مرن دا ویلا نیڑے آ گیا ہی، او ہن تک کچھ رب دی راہ وچ دے چاہ، اگوں کہندا کہ مینوں دسو جان تو ود کے کوئی شے پیاری ہوندی ہے؟ انہیں کہا نہیں، انہیں کہا جان تا دیندا پیا، ہور کی دیواں؟ بھئی اللہ دی راہ جان تا دیندا پیا۔ ایہو جے بھی لوگ تو بخیل، میرے آقا نے فرمایا البخیلو لا یدخل الجنہ، بخیل کنجوس نے کدی جنت وچ داخل نہیں ہونا۔ بخیل دو قسم دا ہے، جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے تے پھر سپ بن کے اتنے بہ جاندا ہے، غریباں دا حق نہیں دیندا، او بخیل ہے۔ دوسرا من سمع اسمی، میرے آقا نے فرمایا جن نے میرا نام سنیا فلم یصلی علیہ، تے میرے تے درود شریف نہ پڑھیا، میرے تے درود شریف نہ پڑھیا، او بخیل ہے۔ البخیلو لا يدخل الجنہ، اس بخیل بھی جنت وچ نہیں جانا تے اس بخیل بھی جنت وچ نہیں جانا۔ جڑا مال دا بخیل ہے او بھی جہنمی، جڑا درود شریف نہیں پڑھدا او بھی بخیل ہے، او بھی جہنمی۔ اگے ولیکن لا تحبون الناصحین، اللہ اکبر، آئے گا نہیں، ولیکن اور لیکن، ولیکن اور لیکن لا تحبون نناسہین، جیڑا کسے نو کوئی نصیحت کر دے وے تے چنگا نہیں لگدا، اور کسے نو چنگی گل کہہ دیو نا، اے زنا چھڈ دے یار، اے چوری چھڈ چا، انہیں کہنا یار اے کتھوں آ گیا مینوں سیدھے پاسے لاون والا وڈا۔ تے اللہ دی ذات نے بھی یہ فرمایا جیڑا نصیحت کردا ہے وہ چنگا نہیں لگدا، جیڑا کسے نو برے کام تو روکدا ہے، بڑے کام تو روکدا ہے، انہیں کتھوں چنگا لگنا۔ ایک بندہ ایک نو ڈاکے تو روکدا، وہ مر جاسے گا، ایک دن ہتھی آ جاویں گا، 100 دن چور دا ایک دن سائیں دا، ایک دن ہتھی چڑھ جا نہیں، اور نہ کر رکھنا آئے مینوں کیڑا پٹھے پاسے لاون آ گئی نہیں۔ جے کوئی نیکی دی گل سنا دے وے، ان دی گل دا برا مناویے نہ، ان دی گل دا ایک قصہ آیا سی کہ بلی پکڑن دی جے نہ جاچ ہوے، شیر پکڑن دے واسطے جاویے نہ۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس تو اگلی آیت انشاءاللہ تعالی حضرت لوط علیہ السلام دے بارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرش محمد۔